انڈیا کے شہر آگرہ کے مرکزی علاقے میں یہ عمارت، جو ابھی تک دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جسے پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ آخر کیا ہے اس عالیشان عمارت کی پیچھے کی کہانی اور کیا ہے اس کے پیچھے کا سچ؟ تو آئیے آج کے ویڈیو میں ان سب چھپے ہوئے رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس کی پیچھے کی سچی کہانی۔ ناظرین، شاہ جہاں، جن کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا اور 1592 میں وہ پیدا ہوئے تھے، جو مغل امپائر کا 5واں امپرر تھا، جنہوں نے 1638 سے 1658 یعنی 30 سال تک حکومت کی تھی۔ ان کے والد دا امپرر جہانگیر، جو چوتھے امپرر تھے مغل امپائر کے، اور جہانگیر کی بیوی جگت کوسکین، جو مروار یعنی جوڑ پور سے راجپوت خاندان کی پرنسس تھی۔ شاہ جہاں نے 4 شادیاں کی تھی، جن کی پہلی شادی 1609 میں انہوں نے کندھاری بیگم سے کی تھی، جو ایران کی صفاوت امپائر کی پرنسس تھی۔ شاہ جہاں نے اپنی دوسری شادی 20 سال کی عمر میں ممتاز محل سے 1612 میں کی تھی، اور تیسری شادی اکبر آبادی محل اور چوتھی شادی فتح پور محل سے کی تھی، جن کے بارے میں کچھ خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ دوستو، تاج محل کی کہانی 17ویں صدی سے شروع ہوئی تھی۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے یاد میں اسے تعمیر کروایا تھا۔ ممتاز محل، جن کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، 1631 میں اپنے 14ویں بچے کے پیدائش کے دوران انتقال کر گئی۔ شاہ جہاں، جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ان کے غم میں ڈوب کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی یادگار بنوائیں گے جو نہ صرف ممتاز کے یاد کو امر کرے بلکہ دنیا کو مغل کی بلڈنگ سکل کا عظمت بھی دکھا سکے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 صدی میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 22 سال لگے۔ اس عظیم منصوبے میں 20,000 سے زیادہ ورکرز نے کام کیا، جن میں سنگ تراش، معمار اور استاد منصور بھی شامل تھے، جنہوں نے لال قلعہ، جامع مسجد اور فیمس بلڈنگز بنائے تھے۔ خیر، تاج محل ہی ان کے پہچان کے لیے کافی ہے۔ ایسے بہت سارے کاریگر جو مختلف ملکوں سے آئے تھے، جیسے ترکی، ایران اور بہت سے ملکوں سے۔ تاج محل پر اس وقت 32 ملین روپے خرچ ہوئے تھے، جو آج کے وقت میں اربوں روپے بنتے ہیں۔ تاج محل سفید رنگ مرمر سے بنایا گیا، جو راجستھان سے لایا گیا تھا۔ اس کا مرکزی گنبد 240 فٹ بلند ہے، اور آپ نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا کہ تاج محل کے چاروں مینار، جو ہر کونے پر کھڑے ہیں، ہلکی سی جھکی ہوئی ہے، جیسے ان مسجدوں سے بالکل الگ۔ ان کا خاص بات یہ ہے کہ مینار کے گرنے یا زلزلے ہونے کی صورت پر یہ مینار مرکزی عمارت سے دور گریں گے۔ تاج محل کے اندر ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ تاج محل صرف ایک مقبرہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل کمپلیکس ہے۔ اس میں ایک عظیم الشان دروازہ، خوبصورت باغات، ایک مسجد اور ایک مہمان خانہ بھی ہے۔ اور تاج محل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتا ہے۔ جیسے صبح کی دھوپ میں یہ گلابی نظر آتا ہے، دوپہر میں چمکدار سفید، اور رات کو چاندنی کے چاند کی مانند چمکتا ہے۔ یہی نہیں کہ تاج محل کی خوبصورتی مشہور ہے، تاج محل میں ملنے والی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے آج تک لوگوں نے حل نہیں نکالی۔ سب سے پہلے تاج محل میں ڈھونڈے گئے 7 بند دروازے۔ تاج محل کے تہہ خانے میں ان بند کمروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خفیہ خزانہ یا تاریخی آثار چھپائے گئے ہیں، حتیٰ کہ شاہ جہاں کے راز بھی چھپائے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ASI یعنی آثار قدیمہ سروس آف انڈیا نے واضح کیا ہے کہ یہ کمرے صرف بلڈنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے اور ان میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ تاہم یہ کمرے 1978 کے سیلاب کے بعد سے عوام کے لیے بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں قیاس آرائیں بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھار ASI کے ٹیموں نے ان کمروں کی بحالی کے دوران اندر کی تصاویر کھینچی تھی، جو سادہ پتھر کی دیواروں اور خالی جگہوں کو دکھایا گیا تھا۔ پھر بھی یہ راز عوام کی دلچسپی کا باعث ہے۔ دوسری کہانی جو تاج محل کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ شاہ جہاں نے ان کاریگروں کے ہاتھ کٹوائے تھے جنہوں نے تاج محل کے کام کیا تھا، تاکہ وہ کاریگر ایسی دوسری عالیشان عمارت بنا نہیں سکے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی تاریخی دستاویز اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی۔ مغل دور کے ریکارڈ جیسے کہ بادشاہ نامہ بتاتے ہیں کہ کاریگروں کو ان کی محنت کے بدلے انعامات دیے جاتے ہیں،
اور کئی کاریگروں نے تو اس کے بعد اور دیگر مغل عمارات جیسے کہ دلی کی جامع مسجد کی تعمیر میں شامل رہے۔ یہ کہانی صرف مغل شہنشاہ شاہجہاں کی طاقت کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ آج تاج محل نہ صرف انڈیا کا پہچان بلکہ ٹورسٹ کے لیے ایک عالیشان ٹورزم بھی بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے سارے لوگ سیلیبریٹیز ہر سال تاج محل کو وزٹ کرتے ہیں۔ ہر دن میں 1 لاکھ لوگ تاج محل کو وزٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے مشہور پرائم منسٹر جیسے اسرائیل، جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر وہ بھی تاج محل کو وزٹ کر چکے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔